اچھا رانا صاحب، گفتگو کرنے کے لیے سیاسی مخالفین کا ہونا ضروری ہے، اور سینٹ میں سیاسی مخالفین کا نہ ہونا، ان سینیٹرز کی بات کر رہی ہوں جو گرفتار ہیں۔ اب اس کے اوپر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ جو گرفتار سینیٹرز ہیں ان کو پیش نہ کیا تو پھر میں کل کی صدارت جو ہے سینٹ کے اجلاس کی وہ احتجاجاً نہیں کروں گا۔ تو کیا حکومت گرفتار سینیٹرز کو پیش کرے گی سینٹ کے اجلاس میں یا نہیں؟ جی بالکل پیش کرنا چاہیے، کیوں نہیں پیش کرنا چاہیے؟ اگر کسی بھی ممبر کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا ہے تو قانون اور آئین کا تقاضا ہے کہ اسے پیش کیا جائے، اور اسے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ جاری کرتے ہیں تو جو متعلقہ حکام ہیں، کوئی گورنمنٹ نے کوئی کیبنٹ نے لا کے تو اسے پیش نہیں کرنا سینٹ میں۔ جن سرکاری حکام جن کے پاس ان کی کسٹڈی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یا کسی اپنا ایڈمنسٹریٹو کسٹڈی میں ہے، جہاں پہ ہی بھی ہیں ان تک چیئرمین سینٹ کا آرڈر پہنچایا جائے تو اسے امپلیمنٹ کرنا ان کا جو ہے وہ یعنی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو لا کے پیش کریں۔ رانا صاحب فرض تو ہے، لیکن بہت سارے فرائض ایسے ہوتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے پرٹیکولرلی پنجاب گورنمنٹ کا نام لے کے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اریسٹڈ سینیٹرز کو پیش کرے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت تو پیش کرے گی ایٹ آل کاسٹ؟ مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کسی کو لا کے پیش کرنا۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس آفیسر کی ہے، اس اتھارٹی کی ہے جن کی کسٹڈی میں وہ ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ چیف منسٹر جو ہے یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بندے کو حوالہ سے نکال کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے جو ہے وہ لے کے آئے گا پیش کرنے کے لیے۔ وہ جس کی کسٹڈی میں ہے، قانون اور آئین کا تقاضا یہ ہے، اور جو آرڈر ہوگا اسپیکر صاحب کا یا چیئرمین سینٹ کا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اس آفیسر کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ So the correct thing for the chairman senate to say would have been رانا صاحب کہ جس ادارے کی تحویل میں وہ لے کر آئیں، کیونکہ انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے نا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جس ادارے کی تحویل میں ہے انہیں لے کے آنا چاہیے۔ ادارے میں کسی پرٹیکولر آفیسر کے اختیار میں ہوگا نا، ان کی کسٹڈی میں ہوگا۔ قانون اسے پابند کرتا ہے کہ وہ اسے لا کے جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے۔ اچھا لیکن رانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اوبویسلی چیئرمین سینٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب سابق پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو حکومت وقت، یعنی حکومت وقت وہ جو کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم صاحب PMLN کی بات کر رہی ہوں میں، حکومت وقت اور ان کے درمیان میں جو اتحادیوں کے ہونے کے ناطے تھوڑی بہت موسیقی چلتی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اب کچھ دوریاں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں رانا صاحب، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی بڑھتی نظر نہیں آ رہی، ہم تو روز ملتے ہیں، آپس میں بات بھی ہوتی ہے۔ باقی حکومتی معاملات میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ اختلاف یا کسی کا کبھی کوئی کام ہو گیا نہیں ہو گیا، دیر ہوئی سویر ہوئی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ رانا صاحب وہ بیسک ایشو وہ پانی والا ایشو بھی ہے، اور اس کے اوپر تو کھل کر سارا معاملہ سامنے نہیں، اس کے اوپر بھی بالکل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی ہوگا متفقہ طور پہ ہوگا، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تنازع جنم نہیں لے گا انشاءاللہ۔ سو رانا صاحب ابھی جو معاملہ ہے وہ کنالز بنانے والا، کیا آپ لوگوں کی بات مانی جائے گی یا ان کی مانی جائے گی؟ ابھی تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو ہے وہ ان کا موقف اور ہمارا موقف جو ہے وہ اس میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ان چیزوں کو جب آپس میں بیٹھا جائے گا تو یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور بیٹھنے کے اور ریزالو ہونے کے امکانات رانا صاحب آپ کو کب نظر آتے ہیں؟ یہ امکانات میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو افطاری پہ مدعو کرنے والے ہیں نیکسٹ ویک میں۔ اچھا، تو جس دن وہ تشریف لائیں گے اس دن وہاں پہ جو گفتگو ہوگی تو اس میں یہ چیزیں جو پرابلمز ہیں، اس سے پہلے بھی جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوتے رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ہم ان کو ریزالو کرتے رہے ہیں۔ اب بھی اس پورے ایک سال میں یہ کوئی پہلا مسئلہ تو نہیں ہے۔
سو محفوظ شہید کنال کا مسئلہ ہوئے ہیں اور وہ سارے ریزالو ہوئے ہیں. سو محفوظ شہید کنال والا مسئلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا, وہ سالو ہو جائے گا. اور اگر مدعو کیا جا رہا ہے افطاری پہ, سالو ہونا چاہیے اور یہ ضرور ہوگا, یعنی چیزیں کو رک تو نہیں جاتی. دیکھیں ایک طرف اگر ایک کا موقف یہ ہے کہ ان کینال سے اتنے لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ آباد ہوگی اور اس سے جو زرعی پیداوار ہوگی اس سے ملک خوشحال ہوگا, تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر یہ موقف ہے کہ جی اس سے کچھ اور ایریا میں جو ہے وہ پانی کی کمی ہو جائے گی اور وہ جو زمینیں آباد ہیں وہ خشک ہو جائیں گی, غیر آباد ہو جائیں گی, تو کیا یہ بات غلط ہے؟ یہ بھی درست ہے. اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک ایسا راستہ کہ فائدہ بھی ہو اور دوسری طرف نقصان بھی نہ ہو, تو اسے بیٹھ کے جو ہے وہ اسے اس حل کے پہنچنا جو ہے, یہی ایک جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ. رائٹ.